پروفیسر غامدی صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ قرآن میں صاف ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا، نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ گئے، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا یہ، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب، ان بیچاروں کی ہر تھوڑے دن کے بعد شامت آئی ہوئی ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو جان۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھنے کا انکار کر دیا۔ یہ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ یتوفا کے لفظ سے آپ استدلال کرتے ہیں، یتوفا کے تو قرآن ہی میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تمہیں رات کے وقت وفات دے دیتا ہے۔ تو کیا مر جاتے ہیں ہم رات کے وقت؟ وہ کہتے ہیں نا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ تو یہاں وفات کا مطلب موت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وفات کہیں موت کے معنی میں کہیں استعمال ہوا، کہیں وصولی کے معنی میں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے یہ ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ غامدی صاحب، بالکل سادہ سا استدلال ہے علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت بالکل واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ سیدنا مسیح کو موت نہیں آئی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو لازماً ان کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، ان کا نزول ہو جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اور پھر ان کو موت آئے۔ تو یہ آیت تو بالکل وضاحت سے آپ کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں، نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں۔ یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، الی السماء نہیں ہے، بل رفعہ اللہ الیہ حیّن بھی نہیں ہے۔ تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے، نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے۔ ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ، بہت صاف ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا۔ اچھا، یہ اپنی جانب اٹھا لیا، عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف ہجرت، تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے وہاں ذاہب الی ربی کے الفاظ ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ الیہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک ہی اسلوب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے، اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے، لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے۔ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، تو میں کہتا ہوں انہیں تو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے، الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں، یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو صلیب دیں، یہ کوشش کی کہ ان کو صلیب دے کر ان کی تذلیل کریں، تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی۔
اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو صلیب نہیں دی، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے. یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے. رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً سزا دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں، سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں، تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو صلیب دے دی گئی، صلیب پر ان کی تذلیل کی گئی، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کو صلیب خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا، جب یہ باتیں کہی گئیں تو قرآن مجید نے اس کے کوئی 576-77 سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ وہ ان کو صلیب دے سکے. کیا ہوا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، اور اصل میں کیا چیز ہوئی؟ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا، کیسے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے، بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے؟ جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے، کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، یہ بتایا ہے؟ تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے. سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا. یعنی پہلے کر چکے ہیں واضح. وہ سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نساء بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ اجمال ہے جس کی وہ تفصیل ہے. تو صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کیا دوسری جگہ اس کی تفصیل کی گئی ہے. تو میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں رسولوں کے باب میں جو قانون ہے وہ کیسے ملحوظ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کیسے مسیح علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے، اور کس طرح سے ان کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے جو اللہ ہی اپنے بزرگ برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اس کو دیکھیے، یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت کا عہد لیا، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ہوا، یعنی پوری داستان پیچھے بیان کر دی، یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، لفظ مکر استعمال ہوا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیا خفیہ تدبیریں کرنی شروع کی؟ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے. یہ تدبیریں کیا تھیں؟ استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے. ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکا سکیں. یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا؟ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے. یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی سے انجام دیا، اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے. اچھا، یعنی یہ وہ تدابیر ہیں جو ان کی دعوت سے آزردہ ہو کر بنی اسرائیل کے علماء نے کرنی شروع کی. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، یعنی جس جگہ یروشلم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں اس وقت رومیوں کا اقتدار قائم تھا، انہی کا مقرر کردہ عامل پلاطس وہاں تھا. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا،
اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صلیب دینے کی سازش ہوئی کیسے؟ لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے۔ اچھا، اس کے لیے حضرت مسیح کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ خود تو صلیب نہیں دے سکتے تھے نا۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو، جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائے۔ اچھا، یہ مکرو کی تفسیر ہے۔ یعنی جو 4 شیٹ یہود نے بنائی تھی اس کی یہ ہے تفسیر۔ وہ اس میں کس طریقے سے ایک سازش کر رہے تھے کہ سیدنا مسیح کے گرد ایسی چیزیں اکٹھی کر دی جائیں کہ رومی عامل یا رومی گورنر آمادہ ہو جائے کہ وہ انہیں صلیب دے دیں۔ خود تو نہیں دے سکتے تھے، حکومت ان کی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ مکرو، یعنی بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی۔ یہ تدبیریں ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی۔ وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، وہی لفظ مکر استعمال کیا ہے۔ کیا تدبیر کی؟ فرمایا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کیا چل سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے کیا کیا، یعنی یہ ان کی تدبیریں تھیں جن کا ایک خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا ارادہ کیا، کیا کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ قال اللہ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بعض چیزیں زیر بحث تھیں۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہی کہی، انی متوفیک، تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں، بین ہی وہی الفاظ یہاں ہیں۔ اچھا، وہی الفاظ دہرا دیے گئے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اجمال ہے، یہاں تفصیل کر دی ہے۔ یعنی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کیسے انہیں اٹھایا گیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ اعلان کیا گیا۔ تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا، یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی، اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو کیا رہ جاتا ہے باقی؟ جسم۔ تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے۔ اچھا، اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی روح قبض کر کے۔ دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجئے۔ انی متوفیک، میرا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا، تجھے وفات دوں گا، جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو، یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں۔ اچھا، یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ صلیب دیں، پھر اس کے بعد جو اہانت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ وہ صلیب نہیں دے سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی، اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا، وہ فرشتے اٹھا لے گئے۔ یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح
ان کی توہین و تذلیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دست برد سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں اٹھا لیا، لیکن کس طرح اٹھایا؟ قرآن مجید سورہ آل عمران میں یہ پہلے بیان کر چکا تھا، اس لیے یہاں اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے یہ بات قرآن مجید کے طالب علموں کو معلوم ہو گئی تھی، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایک ایک مرحلے کی وضاحت کی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وفات دوں گا، ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رافع کا الیہ، میں اپنی طرف تجھے اٹھا لے جاؤں گا۔ بدیہی بات ہے کہ جب وفات کے بعد یہ تعبیر آئے گی اٹھا لے جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے جسم اطہر کو اٹھا لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی ناش کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ تو انی متوفیق پہلے یہ ہوا، پھر اس کے بعد رافع کا الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ پھر کہا وہ مطہرک من الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں، نجات دوں گا۔ یہ غلاظت کا ڈھیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک تیرے منکروں پر، تیرے ماننے والوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو غلبہ دیے رکھوں گا، بالا دست رکھوں گا۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس میں آسمان پر اٹھانے، زندہ اٹھانے کا کہاں ذکر ہوا ہے؟ قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں وفات دی گئی، ان کی روح قبض کی گئی، ہاں البتہ ان کا جسم مبارک اٹھا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ خزانوں میں پہنچا دیا۔ کہاں پہنچا دیا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تعبیر کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یہ تعبیر عربی زبان میں، قرآن مجید کے ہاں یہ ہماری اپنی زبانوں میں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال کر لے گیا کسی جگہ پر۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکہ سے، تو یہ بھی ہجرت اللہ تھی۔ سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر عرس سے ہجرت کی، تو یہ بھی ذاہب الی ربی تھی، بالکل وہی تعبیریں ہیں۔ اور ایسے ہی جب اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے ستانے کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلتا ہے، تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ مہاجرن الی ربی، مہاجرن الی اللہ، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو مہاجرن الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا لے گئے، اور کہاں اٹھا لے گئے اس کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ لیکن ہوا کس طریقے سے، اس کے ایک ایک مرحلے کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کسی قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شخص یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے الی السماء کے الفاظ داخل کر دے، وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، یا اپنی طرف سے حین کے الفاظ داخل کر دے، وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے اس کی کوئی تفسیر آپ نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر ایک نقطہ نظر قائم کریں اور پھر قرآن مجید میں اس کو لے آئیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ اور کوئی بات اگر بیان ہوئی ہے تو ان الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو قرآن مجید نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی، ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہی لفظ جو اس سورہ آل عمران کے اندر ہے توفع کا، یہ قرآن میں اور بھی جگہ انی متوفی کا میں جو یہ فعل استعمال ہوا ہے توفع کا، یہ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی نادر لفظ نہیں ہے، یہ کوئی شاذ لفظ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے۔ جی، یعنی وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو معروف ترین اسالیب اختیار کرتا ہے، معروف الفاظ میں اپنا مدعا ادا کرتا ہے۔ اس نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک سورہ کو دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 97 ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے، تمام تفسیروں کو نکال کے لے لیں، تمام ترجموں کو نکال کے دیکھ لیں، یہاں اس لفظ کے کوئی اور معنی کسی نے کیے ہیں۔ فرشتے ان کو وفات دیں گے، وہی توفاہم الملائکہ، وہی فعل استعمال ہوا۔ قالوا فیما کنتم،
اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ تم کس صورتحال میں رہے. آگے چلیے، سورہ انعام کی آیت 61 ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے گی. اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ اذا جاء احدکم الموت یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ توفتہ رسلنا، جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، بالکل اسی معنی میں، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد سورہ محمد میں دیکھیے، فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیا بنے گی اس وقت جس وقت ان کو فرشتے وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے. اچھا، یہ سورہ محمد تھی، سورہ محمد کی آیت 27. اس کے بعد مائدہ میں دیکھیے آیت 117، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یہ مسیح علیہ السلامی کا قول ہے. بالکل وہی فعل انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اٹھا لیا. وہ موقع تھا نا، وہ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلا لیا، وہاں وہی فعل استعمال کیا، زندہ بلا لیا. ہاں، فلما توفیتنی، کہ پروردگار جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان پر نگران رہے ہیں. سورہ نحل میں دیکھیے، سورہ نحل کی آیت 28 ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ لوگ کہ جن کو ملائکہ فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈائے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے اسی مفہوم میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، یہ اسی سورہ نحل کی آیت 32 ہے. اس میں کیا کہا ہے، یہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پاکیزہ روحیں، آئیے خیر مقدم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سورہ یونس کی آیت 46 میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا ہم جس عذاب کی ان کو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا تمہیں وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. تو یہاں بھی دیکھیے بالکل وفات کے معنی میں استعمال ہوا. پھر اس کے بعد سورہ رعد کی 40 آیت ہے، اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، بالکل وہی الفاظ وہی بات یہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دہرائی ہے. سورہ غافر آیت 77 ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہی الفاظ وہی بات پھر وہی فعل استعمال کیا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان منکروں کو وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے، اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. یہ سورہ انفال تھی. سورہ زمر میں دیکھیے آیت 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ لوگوں کی جان کو لے جاتا ہے جس وقت موت دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یتوفا کا لفظ استعمال ہوا، اور آگے والتی لم تمت فی منامها، یعنی نیند میں بھی فرمایا کہ اللہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا، یہ میں عرض کروں گا آگے کہ نیند میں بھی ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے یہ اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. چنانچہ دیکھیے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا کیا ہے، ہم جب صبح اٹھتے ہیں نیند کھلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے مار دیا تھا.
یہاں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو موت کا لفظ، وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظ پہلے ایک مجاز اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مجاز اختیار کر لیتا ہے. ہم بہت سے موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، تو کہتے ہیں مرا پڑا ہے. تو یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہے. اس تعبیر کی مثال بھی یہ قرآن مجید میں موجود ہے. آگے چلیے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَفَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے کہ جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے. وہی نیند کے لیے ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے تمہاری طرف. تو موت سے ملتی جلتی صورت پیش آتی ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، لیکن ہر حال میں اس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. آگے سورہ یونس ہے، آیت 104 وَلَٰكِنْ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، مگر میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے. الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، سورہ نحل کی آیت 70 ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پھر بڑی عمر کو، آخری عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو لوٹا دیے جاتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت 11 ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ان سے کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا. یہاں بھی دیکھیے یتوفاکم، جس کے تم سپرد کیے گئے ہو. سورہ نساء کی آیت 15 ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، وہ عورتیں جو کعبہ گری کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے. اس میں بھی یتوفاہن الموت، بالکل وہی فعل استعمال کیا گیا. سورہ اعراف ہے حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ہمارے پیغام بر، ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے. تو یہاں بھی دیکھ لیجئے وہی فعل استعمال ہوا. سورہ آل عمران کی 193 میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. جی یہ ہم روز پڑھتے ہیں دعا، بہت مشہور دعا ہے. اس میں بھی دیکھیے یعنی صالحین کے ساتھ ہمیں وفات دینا. اعراف میں ہے 126 آیت ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہم پر صبر کا فیضان اڈیل دے اور ہمیں وفات دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. سورہ یوسف میں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے. سورہ حج میں ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں وہ بھی ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. سورہ غافر میں ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بالکل دیکھیے اسی مفہوم میں تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے. عورتوں کی وفات، ان کے بیوہ ہو جانے کے مسائل قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، خاص طور پر اگر ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دیکھیے وہاں سورہ بقرہ میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہ قرآن مجید میں اس فعل کے استعمالات ہیں. پیسیوں کی تعداد یہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ہر جگہ یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے موت دینا. اس کا ایک مجازی استعمال البتہ نیند کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قبض روح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لفظ کی حقیقت یہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا اتنا عام لفظ، اتنا معروف لفظ، ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ وفیات کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر جگہ استعمال ہوگا. آپ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی تھے المتوفا، اس کے بعد آپ سن بتا رہے ہوتے ہیں کس میں توفیہ فلان، اسی لفظ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفات دے دی. تو عربی زبان میں، آپ کی زبان میں ہر جگہ اس لفظ کا یہی مفہوم ہے، اس میں استعمال ہوگا. لیکن
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت اس لفظ کا مفعول تبدیل ہو جائے گا اب البتہ دوسرے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. وہ میں نے سب کے سب آپ کے سامنے اقرب الموارد کے حوالے سے رکھ دیے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ وہ مفعول یا کوئی چیز ہو یا وہ کوئی امر ہو، کوئی معاملہ ہو. انسان اس کا مفعول ہوگا، اللہ اس کا فاعل ہوگا. ایک ہی معنی ہے قبضہ روحہ، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو عربی زبان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ یہاں آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم میں لیں. اب میں ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں جو استاد امام نے سامنے رکھے. ٹھیک ہے صاحب، ان پر آنے سے پہلے ایک چیز کی مزید ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید نے 2 جگہ پر نیند کے لیے بھی اس کا استعمال کیا، تو اگر ہم وہ استعمال یہاں پر داخل کر لیں، کیونکہ وہاں پر بھی بندہ ہی، رجل ہی سے فعل متعلق ہو رہا ہے، بندے ہی کو توفیٰ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کرنے والا فاعل اللہ ہے، مفعول بندہ ہے اور وہاں نیند کا مفہوم ہے، تو کیا معنی ہے کہ یہاں پر وہ معنی نہیں لیا جا سکتا؟ یعنی نیند کا مفہوم یہاں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ دونوں جگہ قرینہ ہونا چاہیے. جب ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں، تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ قرینہ لاتے ہیں. دونوں جگہ دیکھیے، ایک جگہ یہ ہے فی منامہا، اچھا وہ الفاظ آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یعنی اللہ جن کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے. دوسری جگہ بھی یہی الفاظ ہیں یعنی باللیل، رات میں وفات دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے بولتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو دعا کی مثال دی. جب میں صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہ خدا کے پیغمبر نے صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے سکھائی ہے، تو اس موقع پر میرے احوال قرینہ بن جاتے ہیں. میں ہرگز اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے، اس سے پہلے مار دیا تھا. یعنی وہاں ظاہر ہے کہ موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رات کو سونے کے لیے، حیات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے صبح اٹھنے کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو وفات اور موت کے الفاظ مجازی طور پر نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ آپ جب کسی لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اہل زبان اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. میں نے یہ قرآن مجید سے 10 مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. دراز نفسی کی ہے، طول کلام بھی ہوا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرآن مجید کے اندر معروف استعمال ہے جس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں. اس کے لیے قرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ قرائن جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جو استاد امام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا غلطی لگی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لفظ کے معنی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی میں پیدا کر رہا ہوں. اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے، اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے معنی پیدا کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے. لفظ اہل زبان جس جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لفظ کی حقیقت آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ الٹ صورتحال ہے. وہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ کے فہم کے لیے ہوتی ہے، وہ لفظ کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی لٹرل میننگ کیا تھا، آغاز کہاں سے ہوا اور کیا کیا اس کے آگے پھر استعمال. اس لیے میں نے کہا وہ فقہ اللغہ ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے اندر معنی کیسے پیدا ہوتے چلے گئے. تو چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے لفظ کی حقیقت کی بحث سامنے رکھی. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لسانیات کی بحث ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی طرف سے لفظ کے ایک معنی بنا دیے. لفظ صلاۃ کے ساتھ یہ ہوا، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ ہوا، قرآن مجید کی اصطلاحات کے ساتھ ہوا، حج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ملائکہ کے لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ احداث فی اللغہ ہے. کوئی زبان آشنا شخص یہ جسارت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے لفظ کے حقیقت کیا ہے، لفظ کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے سب معنی کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو جاننا لسانیات کا موضوع ہے. لیکن لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اہل زبان نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے. اس استعمال کی مثال دیں گے تو آپ کی بات قابل اعتنا ہوگی، اور آپ کے سامنے ایک ماہر لغت نے اس کے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، عدد اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے، اور اسی طرح سے جب اللہ فاعل ہوگا اور بندے اس کا مفعول ہوں گے تو وہ قبضہ روح کے معنی میں ہوگا. ٹھیک. ہم صاحب آخری بات اس نقطے کے پر یہ بتا دیجئے کہ جتنی آیتیں آپ نے یہاں پڑھی، کافی زیادہ آیتیں تھیں درجنوں، تو یہ قرآن مجید ویسے تو اب ظاہری بات ہے سننے والے دیکھیں گے کہ علماء ان آیتوں میں توفیٰ کے لفظ کا معنی کیا کریں، لیکن آپ کی علم کی حد تک وہاں پر کیا علماء کرام بھی موت کا معنی کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ؟ ایک جگہ بھی اس سے مختلف معنی نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی نے آج تک کیے.
اچھا، کیونکہ وہ تو معنی ہی بدل جائے گا، فرشتے موت دیتے ہیں تو کیا مطلب فرشتے کسی اٹھا جگہ کوئی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے، یعنی بریلوی علماء کا ترجمہ، دیوبندی علماء کا ترجمہ، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ، یہ سب کے سب لوگ مانتے ہیں. نزول مسیح کو بھی مانتے ہیں، رفع مسیح کو بھی مانتے ہیں. لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا نا کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. کیا کسی نے اخذ بالتمام کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی نے پورا کا پورا لے لینے کا مطلب کیا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا اس لفظ کی حقیقت ہے، یہ اس کے معنی نہیں ہے. معنی کب متعین ہوں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کا فاعل لائیں گے، اس کا مفعول لائیں گے، پھر بتائیں گے کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یہی بات ہے جس کے بارے میں نے پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا. خود استاد امام نے کہا کہ انہیں عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے. وہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت جو اہل لغت بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر لفظ میں نئے معنی پیدا کر دیے. یہ جسارت آپ نہیں کر سکتے.